بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ آؤ نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں۔ آپ سب کو یہ بات جان کر بے انتہا خوشی ہونی چاہیے کہ ہم آج سے ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ جو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آؤ نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں۔ دین میں نماز کی جو عظمت اور اہمیت ہے اور کتاب و سنت میں اس کی جو روح اور حقیقت بیان کی گئی ہے اور جن آداب و کیفیات کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور پھر دنیا آخرت میں اس کے ظاہر ہونے والے نتائج و آثار کی بشارت سنائی گئی ہے، شاذ و نادر ہی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو ان چیزوں سے کچھ باخبر ہوں گے۔ نماز کے متعلق یہ سیریز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کو غور سے سنیے، سمجھیے اور عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں مختلف عنوانوں کے تحت آپ کو یہ سب باتیں اور ان کے علاوہ ایسی بہت سی چیزیں ملے گی جن سے امید ہے کہ آپ کا دل بھی متاثر ہوگا اور آپ کا دماغ بھی متاثر ہوگا۔ اور کیا بعید ہے اللہ کے لیے کہ اس سیریز ہی کو آپ کی نماز میں نورانیت اور روحانیت کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے اس سیریز کو دھیان سے دیکھیے، سنیے اور سمجھیے اور عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ جو سیریز چلاؤں گا اس کے تمام مضامین کتاب و سنت اور عارفین امت، خاص کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات سے استفادہ کا نتیجہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیریز میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ نماز کی عظمت اور اس کی حقیقت ہے۔ ہم بیان کریں گے اس ٹاپک کے تحت دین میں نماز کا درجہ، اس لیے کہ جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز دین میں کیا مرتبہ رکھتی ہے، نماز کا دین میں کیا درجہ ہے، یہ بات جب تک پتہ نہیں ہوگی تب تک نماز کی اہمیت دل میں نہیں آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نماز میں دین کا کیا مرتبہ ہے اور کیا درجہ ہے۔ تو چلیے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم جو فریضہ بندہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا وہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ ایمان اور توحید کے بعد اولین عملی فریضہ کی حیثیت سے نماز ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن کریم کھولیے، سورہ بقرہ میں دیکھیے، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے گروہ کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا تذکرہ آ گیا، غیب پر ایمان لانا ہے اور نماز قائم کرنا ہے۔ آگے چلو، ایک اور سورت جس کا نام ہے سورہ قیامہ میں ایمان نہ لانے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں کا جرم بھی اسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا جرم تو ایمان نہ لانا بتلایا گیا اور اس کے بعد دوسرے درجے کا جرم
نماز نہ پڑھنا قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، قرآن کریم کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ تو وہ ایمان لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ اتنا ہی نہیں، آگے چلیے، سورہ بینہ میں توحید کے بعد دعوت انبیاء علیہ السلام کا دوسرا مطالبہ نماز ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نہیں حکم کیا گیا ان لوگوں کو سوا اس کے کہ وہ عبادت کرے اللہ ہی کی خالص کرتے ہوئے، اسی کے واسطے اطاعت بالکل یکسو ہو کر، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ۔ یہاں پر بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ بہرحال جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر برحق مان کر آپ کی دینی دعوت کو قبول کر لے، اسلام اس کے سامنے سب سے پہلا اور سب سے اہم مطالبہ نماز ہی کا رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ اسلام میں ہر نئے داخل ہونے والے شخص سے توحید کا اقرار کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کا عہد لیا کرتے تھے، نماز ہی کا عہد لیا کرتے تھے۔ دین میں نماز کا یہ درجہ اور اس کی یہ اہمیت کوئی خالص حاکمانہ نہ بات اور نہ ناقابل فہم قسم کا کوئی ایسا راز نہیں ہے جس پر بلا سوچے سمجھے صرف ایمان ہی لایا جا سکتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر خود نماز ہی کی حقیقت پر غور کیا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دین میں نماز کا یہ درجہ اور یہ مقام کیوں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، نماز دین کا ستون کہلاتا ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ نماز ہی تو ہے، اس لیے نماز کی اہمیت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز کی سچی اہمیت ہمارے دل میں پیدا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔